الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ سورت جو ختم ہوئی وہ سورہ سبا تھی جس میں کل 54 آیتیں تھیں، اور یہ جو سورت ہے یہ سورہ فاطر ہے. اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الملائکہ بھی لکھا گیا ہے. ملائکہ اس لیے کہ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو. آپ دیکھیں گے کہ بالکل آغاز میں اور سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس نسبت سے اس سورت کو سورہ فاطر بھی کہتے ہیں اور سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی مکی سورت ہے. مکی سورت کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ صورتیں قرآن کریم کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے اترا ہے. ہجرت کرنے سے پہلے جو حصہ اترا وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی ہے. مکی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر 3 موضوعات ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے. قرآن کریم میں جتنی صورتیں مکی کہلاتی ہیں اس میں بیان عقائد کا ہے زیادہ تر. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، کہ بندے کو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اور شعور کی آنکھ کھلنے کے بعد، عاقل بالغ ہونے کے بعد بندہ کس پر ایمان لائے گا؟ وہ اس کائنات کا خالق مالک رازق کس کو سمجھے گا؟ یہ توحید ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پاس جو خیر کی باتیں پہنچی ہیں یا اس کو وہ چیزیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس دنیا میں آخرت میں، جتنے پیغمبر ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان پر ایمان نہ لائے تو کیا نقصان ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک دن ہر انسان کی آنکھیں اس دنیا میں بند ہو جاتی ہیں، اس عالم میں کھل جاتی ہے. وہ جو عالم ہے وہ عالم آخرت کی ابتدا ہے. مرنے کے بعد ایک پوری زندگی ہے، ایک پورا نظام ہے. اس زندگی اور نظام پر ایمان رکھنا یہ عقیدہ آخرت کہلاتا ہے. تو سورہ فاطر کے اندر بھی آپ حضرات دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ انسان اپنے عقیدے کو، وہ عقیدہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، ان تینوں عقیدوں کی اصلاح کر لے، اس پر محنت کر لے اور اس کی تصحیح کر لے. ان آیات کا ترجمہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، جاعل الملائکۃ رسلا، اور جو ذات فرشتوں کو بنانے والا ہے، قاصد، اولی اجنحۃ، وہ فرشتے جو کہ پروں والے ہیں. پر جانتے ہیں دوستو، پرندوں کے پر ہوتے ہیں نا. فرمائے وہ فرشتے جو پروں والے ہیں،
مثنا و ثلاثہ و رباع، چاہے دو دو پر ہو، تین تین پر ہو، چار چار پر ہو. یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ اضافہ کرتا ہے بنانے میں جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے رحمت کو کھول دے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جسے وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے روکنے کے بعد کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم، وہی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ فرمائی ہیں. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دینے پہ قادر ہو آسمانوں اور زمین میں سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فأنا تؤفکون، کہاں پھرے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جائے گا. یہ سورہ فاطر کی ابتدائی 4 آیتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے. فاطر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے والا، یا کسی چیز میں شگاف جانتے ہیں نا، سوراخ کرنا. کسی چیز کو چیر کر پھاڑ کر سوراخ کر کے کوئی چیز بنا دی جائے، اس کو فاطر کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے فاطر ہیں. فاطر. مفسر هذه الامہ، اس امت کے جو مفسر ہیں وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں فرمایا وہ اس امت کے مفسر ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ هذه الامہ، وہ اس امت کے فقیہ ہیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا محدث هذه الامہ، کہ وہ اس امت کے محدث ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس امت کے مفسر ہیں، یعنی اللہ پاک نے ان پر اپنی کتاب کا فہم سب سے زیادہ کھولا. حالانکہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ان کی عمر 7 سال، 7-8 سال، اتنی عمر ہے ان کی. بچے تھے، یعنی بچپنا ہے، لیکن ان کو اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا لگی تھی. دعا لگی. خود فرماتے ہیں ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے بے انتہا خوش ہوئے تو مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب اللہ کا علم دے دے. تو اللہ کے پیغمبر کی دعا ہو وہ کیسے قبول نہیں ہوتی؟ ایسی قبول ہوئی کہ ان کا سینہ، ان کا دماغ اللہ کی کتاب کے لیے کھل گیا تھا. اس لیے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ان کو بلایا جاتا اور قرآن پاک کی آیات کی تشریح ان سے بھی پوچھی جاتی اور پھر ان کی بات کو ترجیح دی جاتی. اتنا کتاب کا علم تھا ان کے پاس. تو فرماتے ہیں کہ مجھے لفظ فاطر پر کے معنی پر کبھی اطمینان نہیں ہوتا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا لفظی ترجمہ ہو گیا ایک بات کو سمجھنے کے لیے. اب ہم نے آسان ترجمہ یہ کیا کہ اللہ پاک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے. حالانکہ پیدا کرنے کے لیے لفظ خالق آتا ہے، صانع آتا ہے،
لیکن یہاں لفظ فاطر ہے. تو اب جتنا جس کا علم گہرا اور مضبوط ہوتا ہے وہ ہر لفظ کی گہرائی میں جاتا ہے. فرماتے میں ہمیشہ اس سوچ میں رہتا کہ فاطر کا ایسا معنی کہ جس سے واقعی اللہ پاک کی قدرت واضح ہو جائے وہ مجھے پتہ چل جائے. اس تلاش میں کہتے ہیں ایک دن میں نکلا مدینہ منورہ سے اور اطراف کے ایک دیہات میں چلا گیا. جو مدینہ کے اطراف میں عوالی تھے، دیہات تھے. اب دیہات کی جو زبان ہوتی ہے دوستو، یہ بڑی ایک ٹھیٹھ زبان ہوتی ہے، ٹھوس زبان، اور بہت ساری چیزیں جو ہم شہری زندگی میں ترک کر دیتے ہیں وہاں موجود ہوتی. تو اس لیے عرب کے لوگ ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے بھی تھے. تو فرماتے میں ایک دن دیہات میں نکلا، کیا دیکھا کہ دو دیہاتی لوگ، بدوی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی لڑائی چل رہی تھی ایک کنویں کی ملکیت پر. پانی کا کنواں ہوتا ہے نا جو زمین میں کھودا جائے، اس میں وہ دونوں دیہاتی عربی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک دوسرے پہ گرم ہے، دوسرا اس پہ گرم ہے. تو انہی باتوں کے درمیان ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی یہ کنواں تو اس کا ہونا چاہیے نا کہ جس نے اس کنویں کو کھودا ہو، ہے نا، جس نے کھدائی کی ہوگی تو وہ اس کا مالک ہونا چاہیے، اور کھدائی بھی وہ جس نے پہلی مرتبہ کی ہو. تو دوسرے نے کہا ہاں. تو اس اعرابی نے اس کو کہا کہ اذن انا فطرتھا، اگر ایسی بات جو تمہیں بھی تسلیم ہے تو پھر سن لو کہ انا فطرتھا. دیکھیں لفظ فاطر اسی سے کہا کہ اس کو پہلی دفعہ کنویں کو بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. پہلی دفعہ میں نے کھودا اس کو. عبداللہ ابن عباس فرماتے میں رک گیا، مجھے میرے مقصد کی بات مل گئی کہ فاطر وہ ذات ہے جس نے وہ چیز بنائی ہو جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی. فاطر السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ سے پہلے کوئی ایسا نہیں گزرا جو یہ کہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے. فاطر ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے، جو پہلی دفعہ بنائے، اس سے پہلے کوئی بنا ہی نہ سکے. تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے. دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ جاعل الملائکہ، کہ وہ ذات فرشتوں کو بنانے والی ہے، رسلاً، اپنا ایک قاصد اور نمائندہ. چونکہ فرشتے اس کائنات میں انبیاء سے بھی ہزاروں سال پہلے بنے ہیں، انبیاء سے بھی ہزاروں سال پہلے وجود میں آئے. اب جب اس کائنات کا نظام قائم ہوا اور انبیاء علیہم الصلاۃ پر احکامات اترنے لگے تو اللہ کے احکامات پیغمبروں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے جو ذریعہ بنایا وہ ذریعہ کن کا تھا؟ فرشتوں کا تھا، وہ ملائکہ کا تھا. اور اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں ہر چیز اللہ پاک نے مخلوق کو سمجھائی کہ اس میں اسباب کو اختیار کرنا ہی مجھے پسند ہے. اس لیے فرشتے آئے. فرشتوں کا آسمان سے زمین تک آنا ویسے بھی ممکن تھا، لیکن اللہ نے ان کے پر بنا دیے کہ بھئی ایک سفر کے لیے کوئی چیز چاہیے، کوئی آلہ چاہیے. پرندہ اڑتا ہے تو پروں کو پڑپڑاتا ہے، ہلاتا ہے. فرشتے اوپر سے نیچے آئیں گے، نیچے سے اوپر جائیں گے. اللہ نے ان فرشتوں کے پر بنا دیے. اور پھر فرمایا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، بعض فرشتے وہ ہیں کہ جن کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر. یہ ایک مثال کے طور پہ فرمایا. لیکن حدیث پاک میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. 600 پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی. اور کتاب الزہد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں روایات کو جمع کیا گیا.
اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ شاید آپ مجھے دیکھ نہ پائے، لیکن آپ کا حکم ہے. تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ایک پر کھولا تو فرمایا روایت میں کہ اس نے پورے افق یعنی آسمان کو گھیر لیا ایک پر نے. 600 پر کھلیں گے تو کتنے بڑے فرشتے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر غشی سی طاری ہونے لگی، اتنا بوجھ آیا. تو جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 600 پر دیے ہیں، اور اس وقت کیا ہوگا جب آپ اس میکائیل علیہ السلام کو دیکھ لیں جنہیں اللہ نے 12,000 پر دیے، ان کو 12,000 پر دیے. تو اللہ کی مخلوقات کتنی ہے، کیسی ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، اس تک تو انسان کے عقل کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی. آج تو دنیا کے پاس جتنا علم ہے، جتنی تحقیق ہے، جتنی ریسرچ ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھاگ دوڑ ہے، یہ شاید سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہو اللہ پاک کے اس کامل علم کے مقابلے میں، اور اللہ کی مخلوقات کی جسامت اور ان کی طاقت اور ان کی ہیبت اور ان کی کیفیت کے مقابلے میں. ایسے بڑے بڑے فرشتے پیدا ہوئے. لیکن جب اللہ پاک نے چاہا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ اس دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا. جب اللہ کا حکم تھا تو دیکھ بھی لیا. جب غار حرا میں وحی لے کر آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، جس سے آپ پر ایک کیفیت آئی. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. اور دوسرا فرمایا کہ معراج کے موقع پہ جب جبرائیل مجھے لے گئے آسمانوں پر تو وہاں میں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی حالت کے اندر دیکھا. بہرحال یہ بھی ایک دنیا ہے جس کو عالم ملائکہ کہتے ہیں، عالم ملکوت کہتے ہیں جس کو، جہاں صرف فرشتوں کی دنیا ہے. فرشتوں کی تعداد اور فرشتوں کا جسم، ان کی زندگی، یہ بھی ایک ایسا عجیب و غریب علم ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. تو بہرحال اس صورت میں اللہ پاک نے چونکہ فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرشتے وہ ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے اس کائنات تک اللہ کے احکامات ہر زمانے میں پہنچتے رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارے حکم کے تابع ہیں. ہمارے حکم کے بغیر یہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے بالکل بھی. جو میں حکم دوں یہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. نعوذ باللہ اس کائنات میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے فرشتوں کے بارے میں بھی بد اعتمادی کی باتیں کی. یعنی جو ہم بڑوں سے سنتے ہیں نا کہ فتنے زیادہ ہیں، آپ حیران ہوں گے. یعنی ایسے بھی فتنے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہا کہ اللہ کے فرشتوں نے بھی نعوذ باللہ بعض مرتبہ اللہ کے حکم کی سرتابی کی، بے احتیاطی کی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وحی اللہ کے پیغمبر تک لے جائیں وہ کسی اور کے پاس لے گئے، یا ان تک لے جائیں وہ کسی اور کے پاس لے گئے. مقصد اتنے زیادہ فتنے اس کائنات کے اندر موجود. بعض لوگوں نے سرے سے فرشتوں کے وجود کا ہی انکار کیا اور کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، فرشتے کیسے؟ کہا کہ یہ تو صرف ایک قصے کہانیاں ہیں. ایک طبقہ ہندوستان میں وجود میں آیا جن کو نیچری لفظ نیچر جو ہے نا یہ اسی سے نکلا، وہ نیچری طبقہ تھا. اس نیچری طبقے نے اللہ کے فرشتوں کا، معجزات کا، قبر کی زندگی کا، پل صراط کا، ان ساری چیزوں کا یکسر انکار کیا اور کہا یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، فرشتے بھی کچھ بھی نہیں ہیں. کہا یہ تو محض ہم نے ایک تخیلات بنا لیے فرشتوں کو. کہا یہ تو ایک تخیل ہے کہ جیسے ماں باپ بچے کو سلانے کے لیے کوئی کہانی سناتے ہیں نا
کہ وہاں سے کوہ قاف سے پری آ گئی اور یہ چلا گیا وہ چلا گیا. تو اب دیکھیں قرآن پاک جس چیز کو کہہ رہا ہے کہ جاعل الملائکہ، وہ اللہ جو فرشتوں کو پیدا کرنے والے ہیں اور فرشتوں کو اپنا قاصد اور نمائندہ بنانے والے ہیں، ان کے پر پیدا کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے اس کائنات میں اپنے احکامات کو بھیجنے والے ہیں. یہ قرآن کی نص ہے. اس کے بعد اگر نعوذ باللہ کوئی یہ کہے، کتنی بڑی ہلاکت ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، انسان قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط رکھے اور قرآن کو ان طبقوں سے، ان علماء سے سمجھے کہ جن کا واقعی اللہ سے سچا تعلق ہے. ورنہ بعض لوگ آج قرآن پاک کھول کر لوگوں کے ایمان کو بالکل برباد کر دیتے، انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یہ فتنے ہیں. تو بہرحال یہ سورہ فاطر ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. ساتھ ہی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.